السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی میڈیا میں خوش آمدید۔ بہار کے سیمانچل میں شاندار جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی صاحب آج وہاں باضابطہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں اپنا وہ وکٹری جلوس نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ سیمانچل کی عوام کا، سیمانچل کی جنتا کا شکریہ ادا کرنے پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی 2020 میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کو 5 سیٹوں پر جیت ملی تھی، اور اس دفعہ 5 سیٹوں پر جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی صاحب سیمانچل خود نہیں پہنچے تھے، بلکہ اپنے جیتے ہوئے ایم ایل ایز کو انہوں نے حیدرآباد بلا لیا تھا۔ دارالسلام میں ایک بڑا سا استقبالیہ پروگرام انہوں نے رکھا، وہاں سب کو مالا پہنایا گیا، اور جب یہ تصویر سامنے آئی، یہ استقبالیہ جلسہ ہوا، تو سیمانچل کی جنتا نے اس پر تنقید کی اور کہا اویسی صاحب کے نام پر ہم نے ووٹ کیا، اویسی صاحب کی وجہ سے ہم نے 5 لوگوں کو جتا دیا، اویسی صاحب کو خود سیمانچل آنا چاہیے تھا، یہاں آ کر انہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ہم سب کے ساتھ مل کر جشن منانا چاہیے تھا۔ لیکن اسد الدین اویسی صاحب یہاں خود نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے 5 ایم ایل ایز کو ہی حیدرآباد بلا لیا، اور جب یہ بات چیت چرچے میں آئی، وائرل ہو گئی، اویسی صاحب تک یہ میسج پہنچا، تو اس دفعہ 5 سیٹوں پر شاندار جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے جیتے ہوئے ایم ایل ایز کو حیدرآباد بلانے کے بجائے وہ خود سیمانچل پہنچ گئے ہیں، اور سیمانچل پہنچ کر وہ تمام جیتے ہوئے علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ صرف جیتے ہوئے علاقوں ہی سے نہیں گزر رہے ہیں، بلکہ جن ویدھان سبھا میں ان کے 2 امیدواروں کو بہت کم مارجن سے، بہت کم ووٹوں سے ہار ملی، وہاں بھی اسد الدین اویسی صاحب پہنچ رہے ہیں، وہاں بھی ان کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور وہاں بھی وہ عوام سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب نے 4 دنوں پہلے ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر ایک اعلان کے ذریعے کہا کہ میں 21 اور 22 نومبر کو سیمانچل آؤں گا اور وہاں کی عوام کا شکریہ ادا کروں گا، اور ٹھیک آج 21 نومبر کو صبح 10 بجے اسد الدین اویسی صاحب باغ ڈوگرا ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں ان کے تمام جیتے ہوئے ایم ایل ایز نے ان کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، پوری ٹیم پہنچی ہوئی تھی، اختر الایمان صاحب، توصیف عالم، سرور عالم، یہ سارے حضرات پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے دوسرے ایم ایل ایز وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اسد الدین اویسی صاحب سیدھے بلرام پور پہنچتے ہیں، وہاں انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ بلرام پور میں عادل حسن آزاد صاحب کو محض 389 ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں تینوں امیدواروں کو تقریباً برابر ووٹ ملا تھا، تو وہیں سے اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی وکٹری ریلی کا باضابطہ آغاز کیا، اور اس کو انہوں نے ہار نہیں بلکہ جیت قرار دیا، اور کہا اتنے کم ووٹوں سے ہار ملنے والی کوئی ہار نہیں ہوتی ہے۔ عادل حسن آزاد کو انہوں نے تسلی دی، اس کے بعد امور کے لیے ان کا قافلہ روانہ ہوا، پھر وہ دوسرے علاقوں میں جائیں گے جو کہ ہاٹ، اور پھر کل وہ ٹھاکر گنج اور دوسرے علاقے رہ گئے ہیں، وہاں ان کا دورہ ہوگا۔ اسد الدین اویسی صاحب کو اندازہ نہیں تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دفعہ بھی 5 سیٹوں پر جیت مل پائے گی، لیکن اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو بہار میں اس دفعہ 5 سیٹوں پر جیت مل چکی ہے، اور وہی 5 سیٹیں ہیں جن 5 سیٹوں پر پچھلی دفعہ جیت ملی تھی، امور، کوچا دامن، بہادر گنج، بیسی اور جوکیہار، اور 2 سیٹیں ان کو کم مارجن سے ہارنی پڑی، ایک ٹھاکر گنج جہاں 8000 ووٹوں سے ہار ملی، اور دوسری بلرام پور، 3-4 سیٹیں ایسی ہیں جہاں ان کے امیدواروں نے شاندار جیت حاصل کی، اور وہاں پر مہا گٹھ بندھن کے امیدواروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کیا کچھ کہا، کس طرح ان کا خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا، سواگت کیا گیا، ذرا آپ دیکھیے اور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر جو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بلرام پور کے ویدھان سبھا کے عوام الناس اور خاص طور سے ووٹرز سے اظہار تشکر کرنے کے لیے آج کی اس میٹنگ کو
منعقد کیا گیا ہے۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب رکن اسمبلی و صدر بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، جنرل سیکرٹری آفتاب عالم صاحب، یوتھ کے لیڈر جناب عادل حسن صاحب اور تمام نو منتخب شدہ اراکین اسمبلی، جس میں ہمارے توصیف عالم صاحب ہیں، سرور عالم صاحب ہیں، غلام سرور صاحب ہیں، مرشد عالم صاحب ہیں، اور ہمارے وہ امیدوار بھی شامل ہیں جو ناکام تو ہوئے ہیں مگر ان کے حوصلے اور عزم اور وہ آج بھی ان کے حوصلے اونچے ہیں۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے بلرام پور کی عوام کا، کہ انہوں نے 80,000 کی تعداد میں نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال جناب عادل حسن صاحب کے حق میں کیا ہے، اور میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عادل حسن صاحب کچھ 250-300 ووٹ سے ایم ایل اے بننے سے رک گئے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے درمیان میں رہیں گے، آپ کی تکالیف اور آپ کی ناانصافی کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں بلرام پور کی عوام کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اور ہمارے تمام نو منتخب شدہ اراکین اسمبلی بلرام پور کی آواز بن کر آپ کے وِدھان سبھا کی آپ کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں عادل حسن صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور یہ وقتیہ طور پر ان کے سیاسی سفر میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ آئی ہے، مگر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی محنت یہاں کے مجلس کے تمام ذمہ داروں نے کی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات سیمانچل سے کیے تھے، تو سیمانچل کی لڑائی یہ ہماری لڑائی ہے۔ جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا اور مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم اٹھا کر سیمانچل کی جنتا چلتے رہے گی، سیمانچل ترقی کرتا جائے گا، سیمانچل سے ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ 5 ودھائک رکن اسمبلی بہار کی وِدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میں پھر سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آتا رہا اور آتا رہوں گا یہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی کوششوں کو قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا لال قلعہ ہے، ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ہرے کے سامنے کوئی لال نہیں ٹھہر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مجلس اتحاد المسلمین کوشش کر رہی ہے، جس میں یقیناً یہاں سے بیسی سے غلام سرور صاحب کی کامیابی انشاءاللہ ایک نئے باب کا یہاں پر آغاز ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے عصبیت کا شکار ہوئے بغیر آپ نے پتنگ چھاپ کے نام پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک نہ چین سے بیٹھیں گے، نہ اس وقت تک کسی کو پٹنہ میں چین سے بیٹھنے دیں گے جب تک سیمانچل کی عوام کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو بڑی امیدیں ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں کہ ہم نے دوران انتخابات جو آپ سے کہا تھا کہ بیسی وِدھان سبھا میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر ایسے کئی چھوٹے چھوٹے پبلک ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے، وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی انتظام جناب غلام سرور صاحب کریں گے۔
غلام سرور صاحب نے میری موجودگی میں ویسی کی عوام سے وعدہ کیا کہ بلاک کے دفتر پر جو بھرشٹاچار اور رشوت کا ایک عام بازار بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ وہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہانندا کا کام ہے، بہت سی جنتا فکر مند ہے کہ ان کی زمین اور کھیت شاید اس میں چلے جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب یہ پوری کوشش کر کے یہاں کی جنتا کو انصاف دلائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جو کامیاب ہو کر بہار کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی تکالیف کو، آپ کے وکاس کو، آپ کے سیمانچل کی ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک طاقت اور آواز بن کر نہ صرف وہاں پر ابھرے گی بلکہ حکومت وقت سے وہ آپ کے تمام کاموں کے کروانے کے لیے لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نتیش کمار کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ سیمانچل سے ناانصافی نہیں کرے گی۔ سیمانچل ایک پسماندہ علاقہ ضرور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار نعمتوں سے اس سرزمین کو نوازا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں سے پٹنہ میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے اگر تھوڑی سی محبت کرنا شروع کر دیں گے تو بہار ترقی کرے گا، بھارت ایک طاقتور ملک بن کر ابھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جناب اختر علی خان صاحب کی قیادت میں جناب ہمارے توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشد عالم صاحب اپنے اپنے ویدھان سبھا کے ساتھ ساتھ سیمانچل کے وکاس کے لیے لڑیں گے، اور ہم ایک تعمیراتی اپوزیشن کا رول بہار کی ویدھان سبھا میں ادا کریں گے۔ اگر حکومت سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 10 قدم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب کیا، اور آپ مطمئن رہیے کہ اویسی نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی لڑائی کو لڑتے رہیں گے۔ آپ نے یہاں سے غلام سرور کو کامیاب کر کے بتا دیا ان طاقتوں کو جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ایک ودھائک کو توڑنے سے پتنگ چھاپ کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ایک ووٹ نہ اویسی کے پسینے کے لیے تھا، آپ کا ایک ایک ووٹ صرف سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ نے پتنگ چھاپ ووٹ دیا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور میں ہمارے تمام مجلس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، بشمول ہمارے صدر اختر علی خان صاحب سے، کہ اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت صدر وہ تمام اراکین اسمبلی اختر علی خان صاحب کے ساتھ، اور اختر علی خان صاحب تمام اراکین اسمبلی کو ساتھ لے کر سیمانچل کی لڑائی اور بہار کے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی لڑائی کو لے کر آگے بڑھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، جو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، یہ کامیابی اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں ملی، یہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 یا 5 مہینے کے اندر ایک مرتبہ میں ہر ویدھان سبھا میں آؤں گا، یہاں پر کم سے کم ایک دن گزارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے ودھائک سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا کام ہوا ہے، کیا کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر پوری طریقے سے نظر رکھیں گے، اور غلام سرور صاحب کو، اختر علی خان صاحب کو، توصیف عالم صاحب کو، مرشد عالم صاحب کو، سرور عالم صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر چیک ہوگا۔ وہ ہم دیکھیں گے کس طرح اس ویدھان سبھا میں ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ ہوگا، اور یہاں پر اسکول کی باؤنڈری وال کا بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کام مجھے یقین ہے، کیونکہ غلام سرور صاحب آپ کیا پرمکھ بھی تھے، ادھیکش سے لے کے ماشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں تک آئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ جو اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیا، تجربہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہاں کی جنتا سے انصاف کریں گے۔ اور میں یقین دلا رہا ہوں کہ الیکشن ہو چکا ہے،
बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, वैसे की जनता का काम करना, ये मायम की कदम साहब के गुलाम साहब की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, क्योंकि मगरिब का वक्त भी अलखरीब में शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को शानदार जीत मिलने के बाद उनकी खुद एतमादी को देखिए, उनके लहजे को देखिए और किस तरह सीमांचल की आवाम को उन्होंने खिताब किया है। इस मरतबा भी जो मुझे पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यही चाह रहे थे कि तमाम जीते हुए एमएलएज को पहले वो दारुस्सलाम बुला लें, वहाँ हैदराबाद की आवाम के बीच में उनको इस्तकबालिया दें, लेकिन मजलिस के बिहार प्रदेश और बिहार में जो सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से फोन पर बातचीत की और कहा अच्छा नहीं होगा कि पिछली दफा की तरह इस दफा भी हम सब लोग वहां पहुंच जाएं, बल्कि अच्छा यह है कि आप पहले यहां तशरीफ लाएं, हम सब लोग आपका इस्तकबाल करेंगे और खैर मकदम करेंगे, हमारी रैली निकलेगी और उसके बाद फिर हम सब लोग हैदराबाद आएंगे, वहां भी प्रोग्राम होगा। इसलिए इस दफा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल का प्रोग्राम बनाया। बकिया बिहार के अंदर सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार एक मरतबा फिर सीएम बन चुके हैं। 2005 से 2025 तक एक जनरेशन तैयार हो चुकी है। बहुत कुछ बिहार में बदल गया, पूरी दुनिया में बदल गया, हिंदुस्तान में बदल गया, लेकिन 2005 से 2025 तक अगर कुछ नहीं बदला है तो बिहार का सीएम है नीतीश कुमार, और 2030 में भी नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या बदल जाएगा, अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने लोग पॉलिटिकल तबसरा करते हैं वो सारा तजजिया और तबसरा फेल हो चुका है नीतीश कुमार के बारे में। बड़े बड़े चाणक्य आए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आए और सब ने कहा अब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन किसी का भी तबसरा परफेक्ट साबित नहीं हो सका। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में आप क्या समझते हैं? उनकी पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको लेकर आपका क्या मौक़िफ़ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल एस कासमी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।